Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is ninth class history, chapter number 4, Forest Society and Colonialism. This is our second lecture. Let's start. तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो यहाँ पे इंडिया में थे तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स को ड्यूरेबल और मजबूत लकड़ी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें शिप बिल्डिंग और रेलवे स्लीपर्स के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कमर्शियल फॉरेस्ट्री स्टार्ट की। तो अब ये फॉरेस्ट रूल्स या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें, ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया गया, उसके रूल्स क्या थे, तो ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया। लेकिन क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि इंडिया में जो लोकल कम्युनिटी जो जंगलों में रहती है, इसके अलावा जो ट्रेडर्स वगैरह लकड़ी का ट्रेड करते हैं, तो वो जो वैल्यूबल टिम्बर वगैरह है वो काटते हैं और वो ज़ाया हो जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रांडिस को यहाँ पे इनवाइट किया कि आप हमें यहाँ पे कुछ एडवाइस दे कि हम किस तरह से ज़्यादा लकड़ी यहाँ के जंगलों से हासिल कर सके, इंडिया के जंगलों से। तो ये जो डाइटरिच ब्रांडिस था, इसको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया बनाया गया। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में स्टार्ट की गई और सबसे पहला जो फॉरेस्ट एक्ट था इंडिया में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में इंट्रोड्यूस किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसके लिए रूल्स वगैरह डिफरेंट लिखे गए कि जो भी जो लोकल कम्युनिटीज़ या जो ट्रेडर्स है जो टिम्बर का ट्रेड करते हैं, अगर उन्होंने इसी तरह से रेकलेसली ट्रीज़ को काटते रहे वो, तो उनको सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डाइटरिच ब्रांडिस ने सलाह दी कि हम यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी? उसने कहा कि इंडिया में जो जंगल है यहाँ इसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो जो कि बिल्कुल फजूल है, उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन सभी पेड़ों को काट कर एक ही किस्म के ट्रीज़ रोज़ में लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरह से जब अलग अलग रोज़ में वो पेड़ हम लगाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन दी कि एक साल में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 रोज़ या 3 रोज़ काटेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे उन रोज़ में नए पेड़ लगाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट रोज़ पे जाएंगे। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट्स हम काटते जाएंगे, दूसरी तरफ फॉरेस्ट्स फिर से तैयार होते जाएंगे। तो इसने नाम दिया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। लेकिन बहुत सारे इकोलॉजिस्ट्स वगैरह का मानना है कि ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था, क्योंकि एक जंगल में हर एक किस्म के लोग होने चाहिए। लेकिन जब ये रूल्स बनाए गए तो इस पर जो इसका असर था, इफ़ेक्ट था, वो फॉरेस्ट पीपल पे बहुत गहरा पड़ा। क्योंकि जो फॉरेस्ट पीपल थे वो फॉरेस्ट से मतलब हर चीज़ वो हासिल करते थे। जैसे कि ये जो फॉरेस्ट पीपल हैं इनको ट्राइबल्स या आदिवासी कहते हैं। तो वो जब लकड़ी काटते थे उससे मकान बनाते थे, अपने जानवरों को चराते थे, पालते थे, वहाँ पे जंगलों में कलेक्ट करते थे फ्रूट्स या हंटिंग फिशिंग वगैरह वहाँ पे करते थे। अब जब ये रूल्स बनाए गए तो ये अब उन जंगलों में नहीं जा सकते थे। इसके अलावा अब इन्होंने क्या किया, ये लोग मजबूर थे, तो ये मतलब चोरी छुपे उन जंगलों में जाते थे। उसके बाद जब उनको पकड़ा जाता था तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था, जो फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह के ज़रिए, या उनको ब्राइब्स भी देने पड़ते थे। इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया। तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जंगलों में रहते थे उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, वहाँ से निकाला गया। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने एक ही किस्म की ट्रीज़ लाइनों में बनाने का सुझाव दिया, जिसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया था। तो उस टाइप की फॉरेस्ट्री को प्लांटेशन भी कहा जाता है, जब एक ही किस्म के ट्रीज़ एक पर्टिकुलर जंगल में उगाए जाएंगे। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी या ट्राइबल लोग करते थे। ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका वगैरह में फॉरेस्ट पीपल करते आए थे। ये जंगल के एक पैच को जलाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो एशेस रह बचती है, तो वहाँ पे जब मानसून का मौसम आता है, तो मानसून में जब बारिशें होती है तो ये उन एशेस में सो करते हैं सीड्स, और उसके बाद उसी जंगल के आसपास रहते हैं, और उसके बाद हार्वेस्ट तक रुकते हैं, और हार्वेस्ट के बाद फिर से तैयारी करते हैं कि कब मानसून आएगा तब हम दोबारा से क्रॉप्स वगैरह या ये जो
سیڈس وغیرہ ہے وہ سو کریں گے. تو 2-4 سال تک جب یہ اس پرٹیکولر ریجن میں کلٹیویشن کرتے رہتے ہیں تو 2-4 سال کے بعد جب ان کو لگتا ہے کہ اس کی اس پرٹیکولر ایریا کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کو یہ پھر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں 12 سے 18 سال تک، تاکہ اس میں فرٹیلیٹی واپس آئے اور وہاں پہ جو پیڑ پودے ہیں پھر سے اگ جائے. تو تب تک یہ دوسرے حصے چلاتے ہیں اور وہاں پہ یہ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے ہیں. تو انڈیا میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے پوڈو ہے، نیوڈ ہے یا سلیش فارمنگ. تو اسی طرح سے دنیا کے الگ الگ حصوں میں شفٹنگ کلٹیویشن کے الگ الگ نام ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ فارسٹ جو سروس بنائی گئی تھی انڈیا میں، تو انہوں نے جب 1878 میں امینڈمنٹ کی ان لاز میں، جیسے کہ چینجز ہوتے ہیں، امینڈمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چینج ہوتا ہے. تو فارسٹ لاز میں 1878 میں بھی چینجز کی گئی اور 1927 میں بھی امینڈمنٹس کی گئی، چینج کی گئی. لیکن جو 1878 کی جو امینڈمنٹ تھی اس میں فارسٹس کو، انڈین فارسٹس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، بانٹا گیا. جیسے کہ پہلے نمبر پر ریزرو فارسٹس، دوسرے پروٹیکٹڈ فارسٹس، تیسرے ولیج فارسٹس. سب سے خاص ریزرو فارسٹس مانے جاتے تھے. جن جنگلوں میں یہاں پہ ریزرو فارسٹس ہوا کرتے تھے تو ان میں لوگوں کی انٹری کو بین کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ عام لوگ نہیں جا سکتے تھے. دوسرا تھا پروٹیکٹڈ فارسٹ. تو پروٹیکٹڈ اور ولیج فارسٹ میں لوگ جا سکتے تھے اور وہاں پہ وہ لکڑی وغیرہ بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ریزروڈ فارسٹ میں بالکل بین تھا. لیکن انڈیا کے بہت سارے جو مضبوط لکڑی کے لیے مانے جاتے تھے جنگلات، جہاں پہ ٹیک سال وغیرہ ملتا تھا، تو ان کو انہوں نے ریزروڈ فارسٹس میں تبدیل کیا تھا. تو وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز تھی ان کو وہاں پہ روکا گیا، وہاں پہ وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے. تو کافی زیادہ پرابلمز وہاں کے لوگوں کو فیس کرنی پڑی. اس کے بعد ہے ہاؤ دا فارسٹ افیکٹ فارسٹ ایکٹ افیکٹ دا لائف آف ہنٹرس. تو بہت سارے لوگ ہنٹنگ کرتے تھے، جیسے کہ وہ جانوروں کو مارتے تھے، ان کے اسکن وغیرہ کو بیچتے تھے، ان کے جو ہارنس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بیچتے تھے. تو اس کو پروہیبٹ کیا گیا. جن کو بھی پکڑا جاتا تھا جو ہنٹنگ کرتے ہوئے تو ان کو پنش کیا جاتا تھا. لیکن اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں انڈیا میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ پرانے زمانے سے ہی ہنٹنگ کو اپنا شوق مانتے تھے. جیسے کہ یہاں پہ مغل یا دوسرے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہ شوق کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے اور وہاں پہ ہنٹنگ کرتے تھے. لیکن یہاں پہ برٹشرس نے کیا کیا، جب انہوں نے یہاں پہ بہت سارے جنگلوں کو کٹوایا، جیسے کہ آپ کو ریزنز بھی پتہ ہے کہ انہوں نے پلانٹیشنز کے لیے زمین کلیئر کرنے کے لیے جنگل کاٹے. اس کے علاوہ کمرشل کراپس جیسے جوٹ، کاٹن وغیرہ کے لیے جو زمین کو چاہیے تھی اس کے لیے بھی انہوں نے جنگل کاٹے. تو وہ جنگل جو ہوتا ہے وہ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے جنگلی جانوروں کا. تو اب جنگلی جانور جو ہوتے تھے وہ بستیوں کی طرف آتے تھے کیونکہ ان کا ہیبیٹیٹ تو ختم ہو چکا تھا. تو برٹشرس نے ایک نیا یہاں پہ عمل لایا، یا یہاں پہ نیا کام ایک کیا کہ انہوں نے لوگوں کو ایوارڈ دینا شروع کر دیا کہ جو لوگ سب سے زیادہ جانور ماریں گے یا وحشی جانور ماریں گے تو ان کو انعامات ملیں گے. تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے جنگلی جانوروں کو مارنا شروع کیا تو ریوارڈس کے لیے. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کی بک میں ہی لکھا گیا ہے تقریباً 80,000 سے زیادہ ٹائیگرس کو اس دوران مارا گیا، 1,50,000 لیپرڈس کو مارا گیا، 2 لاکھ وولوز کو مارا گیا. تو یہ ریوارڈ کے چکر میں تھا. تو یہ جو مطلب یہ جانوروں کو مارا گیا یہ پیریڈ تھا 1875 سے لے کر 1925 تک. تقریباً 50 سال کے انڈر میں اتنے سارے جانوروں کو مارا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ مہاراجا سرگوجا کا جو مہاراجا تھا سرگوجا کا، تو اس نے اکیلے 1157 ٹائیگرس، 2000 لیپرڈس کو مارا 1957 میں. اور برٹشرس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم انڈینز کو سویلائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو وائلڈ بیسٹس ہے یہ خطرہ ہے سوسائٹی کے لیے، تو ہم ان سے آزاد کر رہے ہیں انڈینز کو. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیو جاب اپارچونیٹیز، اب جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا. اب ان کو تو نئے نئے کام کرنے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے نیو اپارچونیٹیز وغیرہ حاصل کی. انہوں نے ٹریڈ، فارسٹ پروڈکٹس کا ٹریڈ کرنا وغیرہ شروع کیا.
اور بہت سارے لوگوں نے یہ اپنے ٹریڈیشنل کام چھوڑ دیے، جیسے کہ شفٹنگ کلٹیویشن ہوا کرتی تھی، ہنٹنگ گیدرنگ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے نئے نئے کام شروع کر دیے۔ لیکن یہ صرف انڈیا میں نہیں ہوا، آل اوور ورلڈ ہوا۔ تو یہاں پہ برازیل کی ایگزامپل دیں گے تو وہاں پہ امیزون جنگل میں جو ایک کمیونٹی رہتی تھی، ٹرائبل کمیونٹی، جن کو منڈو رکو کہا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ فارسٹ میں رہتے تھے اور وہاں پہ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے، تو وہ مینک وغیرہ وہاں پہ اگاتے تھے۔ لیکن بعد میں برٹش گورنمنٹ نے جب ان پر پریشرائز کیا تو انہوں نے پھر ربر ٹریز کا لیٹیکس جمع کرنا شروع کر دیا اور ٹریڈرس وغیرہ کو بیچنے لگے۔ تو گریجولی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسی ٹریڈ پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی جو ٹریڈیشنل کام وغیرہ تھا، جو شفٹنگ کلٹیویشن کا کام تھا، وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے دنیا کے الگ الگ حصوں میں ایسا ہوا۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں پرانے زمانے سے ہی لوگ جو یا آدیواسیز وغیرہ کمیونٹیز تھی، وہ ایلیفینٹس کے جو ہارنس وغیرہ ہوتے ہیں، سلیکوکونز، ایوری، بیمبو، اسپائسز، فائبرز، گراس اینڈ گمز وغیرہ، یہ جو تھے نومیڈک کمیونٹیز یا بنجاراز وغیرہ کو بیچتے تھے۔ یہ بنجاراز جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک ٹرائبل کمیونٹی ہے، لیکن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی رہتی ہے، نومیڈک لائف گزارتے ہیں، تو یہ بھی ٹریڈ کرتے ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، برٹش گورنمنٹ نے بہت ساری جگہوں پہ یورپین ٹریڈنگ فرمز کو سول رائٹس دیے، مونوپولی رائٹس دیے کہ صرف آپ ہی وہ یہ جنگل کے پروڈکٹس کے لیے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں پر ریسٹرکشنز لگی، جیسے کہ اب یہاں پہ اگزامپل ہے، بہت ساری نومیڈک کمیونٹیز مدراس پریزیڈنسی میں تھی، جن کو کوروا، کراچا یا یرکولا کہا جاتا تھا۔ تو ان کی ٹریڈیشنل لینڈ پر جب قبضہ کیا گیا تو وہ لوگ پھر چوری چھپے ان جنگلوں وغیرہ میں جاتے تھے اپنے جانوروں کو گریز کرانے کے لیے، تو اس کے بعد ان کو کرمنل ٹرائبز کہا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فورس کیا گیا کہ آپ ورک کرو فیکٹریز میں، مائنز میں یا پلانٹیشنز میں، جو کہ گورنمنٹ سپرویژن کے انڈر میں چلتی تھی۔ اس کے علاوہ آسام میں جب ٹی پلانٹیشنز وغیرہ بنائی گئی، جو کہ جن کے آنرس یورپین تھے، تو وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز تھی، ٹرائبل کمیونٹیز، فارسٹ کمیونٹیز، جیسے کہ سینتھلز، اسی طرح سے جھارکھنڈ میں اراونز، چھتیس گڑھ میں گونڈس وغیرہ، ان کو زبردستی ٹی پلانٹیشن کے لیے آسام لیا گیا اور ان کو واپس گھر جانے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو برٹش کالونیل لاز تھے یہ کافی زیادہ ہارش تھے فارسٹ کمیونٹیز کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے ٹاپکس اگلے ویڈیوز میں ہم کور کریں گے، تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ۔